الرحمن علم القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں بندہ ناچیز شاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرن قرآن ود ہارٹ۔ میرے دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا تیسرا سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم 2 سبق پڑھ چکے۔ ہم پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کو مخارج کے ساتھ سیکھنے کا آسان طریقہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا تیسرا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد، زا، سین، ان کو کہتے ہیں حروف صفیریہ۔ سیٹی والے بھی حروف کہتے ہیں کیونکہ جب یہ ادا ہوتے ہیں تو سیٹی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ صاد، زا، سین، ان کا مخرج زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے۔ پیچھے والے سبق میں ہم نے پڑھا تھا ضا، ذال، ثا حروف لثویہ، ان کا مخرج زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے۔ صاد، زا، سین، ان کا مخرج زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے۔ صاد، زا، سین سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے۔ اگر ان میں سیٹی نہیں آئی، نرمی آئی، تو پھر یہ ذال، ثا اور ضا کی طرف لوٹ جائیں گے تو ان کا مخرج جو ہے وہ غلط ہو جائے گا۔ اس کے بعد حروف شفویہ، فا، با، میم، واو حروف شفویہ، ان کا تعلق ہونٹوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان کو حروف شفویہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا مخرج، اب فا کا مخرج جو ہے وہ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تریسا، اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تریسا۔ فا ادا کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کہ ان کا جو مخرج ہے وہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے، کیسے ادا ہو رہا ہے۔ فا اوپر کے دانتوں کے اندرونی، اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تریسا۔ اس کے بعد با، میم، واو، ان کا مخرج جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے ان میں چینجنگ ہے۔ جیسے با دونوں ہونٹوں کے تریسے سے ادا ہوتا ہے، میم دونوں ہونٹوں کے خشکی سے ادا ہوتا ہے، اور واو دونوں ہونٹوں کی گلئی سے ادا ہوتا ہے۔ اب جب ہم ان کو ادا کریں گے، با جب ہم پڑھتے ہیں با، تو جو ہمارے ہونٹ ہیں ان کا جو تر حصہ ہے وہ اس سے با ادا ہو رہا ہے، ہمارے دونوں ہونٹ جو لگتے ہیں وہ تر حصے کے اوپر لگ رہے ہیں، با۔ میم جب ہم میم ادا کرتے ہیں، میم پڑھتے ہیں تو دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہو رہا ہے۔ واو جب واو ہم پڑھتے ہیں تو دونوں ہونٹوں کی گلئی، جب دونوں ہونٹ گول ہو جاتے ہیں تو تب واو پورا اور پراپر ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حروف مدہ، جوفی مخرج میں ان کا کہتے ہیں کیونکہ یہ جوف سے ادا ہوتے ہیں۔ جوف دہن یعنی منہ کا خلا، جوف دہن کہتے ہیں جو ہمارے دونوں جبڑے ہیں، ان جبڑوں کے جو درمیان والی خالی حصہ ہے، جو خالی حصہ ہے درمیان والا، ان کو جوف دہن کہا جاتا ہے، خلا کہا جاتا ہے، مطلب جو بالکل خالی حصہ ہے جبڑوں کے درمیان والا۔ تو ان سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ الف، اس سے پہلے والے حرف پہ جب زبر آتا ہے تو الف مدہ پڑھا جاتا ہے، جیسے با زبر الف با۔ واو، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پہ پیش ہو، جیسے با پیش واو بو۔ یا، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، جیسے با زیر یا بی۔ تو انشاءاللہ مزید آگے بھی جا کے ہم حروف مدہ کے بارے میں پڑھیں گے، اور ان کی جو مقدار ہے، جو ان کا لمبا کرنا ہے وہ 2 حرکت ہے، 2 حرکت کے برابر ان کو لمبا کرنا ہے، زیادہ لمبا نہیں کرنا، جیسے با زبر الف با ایسے بھی غلط ہو جائے گا، اور با زبر الف با ایسے بھی غلط ہو جائے گا۔ تو 2 حرکت، مطلب ایک حرکت پڑھیں گے تو با زبر الف با، یہ ایک حرکت پڑھی جا رہی ہے۔ 2 حرکت با زبر الف با، 2 حرکت کو ملا کے مزید انشاءاللہ آگے والے سبق میں ان کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد آخری جو مخرج ہمارا ہے وہ خیشوم، ناک کا بانسا، خیشوم ناک کے بانسے کو کہتے ہیں، یہ غنہ کا مخرج ہے۔ مطلب جب بھی ہم غنہ کرتے ہیں تو وہ ناک کے بانسے سے ادا ہوتا ہے، مثلا ان،
یا انا یا میم، اس طرح جہاں پہ بھی غنہ آتا ہے تو اس کا مخرج کون سا ہے؟ ناک کا بانسا۔ تو مطلب جہاں پہ غنہ آتا ہے اور غنے کی جو اقسام ہے اور غنہ کہاں کہاں ہوتا ہے وہ آگے والے اسباق میں جا کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ غنہ کہاں ہوتا ہے اور کہاں نہیں ہوتا، یہ آگے قانون بھی آئیں گے انشاءاللہ، اور آگے اسباق میں بھی آئیں گے کہ کہاں پہ غنہ ہو رہا ہے اور کہاں پہ غنہ نہیں ہونا۔ بہرحال ابھی اتنا سمجھ لیں کہ غنہ جہاں بھی آئے گا تو وہاں پہ ہم آواز ناک میں لے کے جائیں گے۔ جب ناک میں لے کے جائیں گے تو ہمارا غنہ جو ہے وہ پورا اور پراپر ادا ہو جائے گا۔ امید ہے حروف کے مخارج آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آج ہمارے حروف کے مخارج سارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پراپر جو قاعدے کا فرسٹ سبق ہے، پہلا سبق ہے، وہاں سے ہم شروع کریں گے۔ اس دوران کوئی بھی آپ کو بات پوچھنی ہو تو آپ کومنٹس کر سکتے ہیں، کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا جواب دوں گا۔ باقی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔